ٹھیک ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں یہ 15واں اسٹیشن ہے جہاں میں آج ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جو نیا اسٹیشن ہے یہ پہلی بار میں ادھر آ رہا ہوں، اور جو ہم نے پچھلے سال 500 لوگوں کو پیکیج دیا تھا، جو 27 لاکھ کا تھا، پھر لوگ اور آ گئے، ان کے لیے پھر ہمیں بڑھانا پڑا. یہ 800 خاندان تک لے گئے، اور جو 34-35 لاکھ کا یہ بجٹ تھا جو ہم برابری کی سطح پر تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ لوگ بھی، میں ان کو جانتا نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، پہلے کبھی ملے مجھے؟ بولے زور سے، کبھی ملے؟ مجھے کبھی نہیں ملے. یہ میرا پہلا ان کے ساتھ ہے. فون پہ رابطہ ہوا ایک خواتین سے جنہوں نے بات کی، تو میں نے کہا آپ لسٹیں بنا لیں تو میں ادھر آ جاؤں گا. پھر لسٹیں بھیجی گی، پھر میں نے یہاں ان کے ٹوکن بنائے. آج میں ان کو ٹوکن دینے آیا ہوں جو پیکج کا، جس میں آٹا، چینی، چاول، گھی اور دالیں، چائے، ہلدی مرچیں اور سیویاں، اس طرح کا یہ پیکج ہے. جو یہ ہماری دکان جو اساس راشن ڈڈیال میں ہے، رعایتی اساس راشن رعایتی دکان جو ٹیلی نار دفتر کے ساتھ ہے، آڑا جٹا، وہاں سے یہ پیکج لیں گے. تو ان کو میں کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں پالتا. جہاں بھی غریب مجھے ملتے ہیں یا کال کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، میں ان کی لسٹ بنا کے وہی بناتے ہیں اور آ کے میں ایک مجمع میں دیتا ہوں تاکہ کوئی غیر مستحق نہ لے سکے. جب لے گا تو مجھے کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے. پھر ہمارا سسٹم یہ ہے، جو 2 بار لے کسی گاؤں سے ٹوکن لے لے، وہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے. وہ کبھی نہ پیکج لے کے دے سکے گا نہ اور کچھ لے سکے گا ہم سے. یہ جو اسی طرح جو ہے نا، جو مستحق نہیں ہے، اگر کسی نے 3 گھر جو لے لیے، اگر ایک پیکج ہے جو ایک جگہ انہوں نے لے لی ہم سے، ماں نے لے لی اور 2 بیٹی کماریوں کا بھی لے لیا، 3 کا لے لیا ایک گھر میں، جو ہمیں پتہ چل چکا ہے. میں نہیں جانتا یہ لوگ ہیں کون ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس خلاف شفاف رہے. ابھی میں وہ ثابت اگر ہو گیا تو میں ان کو بھی بلیک لسٹ کر دوں گا. اور کچھ عورتوں نے 2 گاؤں میں نام لکھائے ہوئے تھے جو ایک پیکج کے حقدار تھے، تو ان کو بھی بلیک لسٹ کر دوں گا تاکہ انہوں نے بددیانتی کی ہے. تو اس طرح جو بھی غلطی کرے گا اگر ہماری نظر میں آئے گا تو وہ کبھی کچھ نہیں لے گا. آج ہوں تو آپ کے لیے میں نے وکیل دیا ہوا ہے، وکیل غریبوں کے لیے جو لسٹ میں شامل ہیں. ان کے لیے اگر آپ مظلوم ہیں، آپ کو کوئی چودھری دباتا ہے یا کوئی بھی غریب بھی دباتا ہے تو وہ بھی نہیں دبا سکے گا. غریب کے ساتھ غریب ہوگا. ہم طاقتور دباتا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے. تو اگر آپ آپس میں لڑتے ہیں، آپ کو ایک موقع دیں گے، جس کی غلطی ہے اس کو معافی مانگے. معافی نہیں مانگے گا تو پھر تھانے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ پھر ساتھ اس کا ہم دیں گے جو مظلوم ہے. تو آپ چوری ڈاکہ کریں، باقی واردات کریں تو ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. آپ کو مظلوم ہونا چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے. پھر میں کیا کروں گا، وہ آپ کا جو
جو وکیل ہے وہ ہے ابرار مغل کٹھاڑ والا، یہ شفیق رٹوی کی دفتر میں بیٹھا ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ نے بتائیں گے، پھر آپ کے وہ لے گا شناختی کارڈ لے کے جانا، نمبر اپنا لے کے جانا. جس کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، اگر نہیں دیا ہے کانٹیکٹ، وہ کور نہیں ہے، اس کو نہیں میں دوں گا، تاکہ میں اس سے انکوائری نہیں کر سکتا. جب تک میں انکوائری نہ کروں گا تو وہ اس کو میں اجازت نہیں دوں گا. ایک بات باقی، پھر میں جو یہاں کینڈیڈیٹ ہے اس کو کال کروں گا کہ یہ واقعہ صحیح ہے. پھر میں جو باقی کے گاؤں کے جو 4-5 ان سے پوچھوں گا واقعی صحیح ہے. جب مجھے مظلوم ہے، جب وہ مجھے کہیں گے، یہ 5-10 منٹ میں ہو جائے گا. میرے پاس فل کمپیوٹر سسٹم ہے، میں 1 سیکنڈ میں نکال لیتا ہوں نام، آپ کی ڈیٹیل، شناختی کارڈ نام سارا آ جائے گا، وہ آپ کون ہے، آپ کا نمبر کون ہے، وہ چیک کر لوں گا. آدھے گھنٹے میں یہ پروسیس پورا کروں. جب تک یہ لوگ کال نہیں اٹھاتے، بے شک میں انگلینڈ میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، پھر میں اس کو کہوں گا کہ اگر صحیح ہے تو تم کرو. وہ جائے گا تھانے میں آپ کے ساتھ، وہاں پر چپٹائے گا. اس کے بعد مفت آپ کی بغیر فیس کے کیس لڑے گا. ہاں شرط ایک ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کے راضینامہ کرتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ تو پھر وہ لکھائے گا آپ کو فیس اس کی ضرورت نہیں، پھر اس لسٹ سے نکل جائیں گے. آپ راضینامہ نہیں کر سکتے. وکیل کے ساتھ بیٹھ کے اسٹامپ پہ ہوگا معافی نامہ، جو غلطی کی ہے وہ سارا ہوگا، دستخط ہوں گے، مور لگی ہوگی، ٹیسٹ ہوگا. دوبارہ اگر کرتا ہے تو وہ بھی ساتھ لگائیں گے. وہ اس کو ایک بار معافی دے چکے ہیں، دوبارہ 2 پرچے وہ بھی شامل ہو جائے، تاکہ آپ کو کچھ دبا نہ سکے. سمجھئے، ہمیں جرائم کو ختم کرنا ہے، عوام کو، جو غریب عوام ہے اس کو آزاد کرنا ہے. وہ آپ مرضی سے فیصلے کریں. ٹھیک ہے، ادھر بہت سارے مسائل تھے، میں نے 2014 سے لے کے اب تک 8 سال میں 9 سال میں یہ میں سارے کنیکٹ کیے ہیں، ادھر مسائل کیے. جب کوئی بیماری لگتی ہے، اگر اس کا علاج نہیں کریں گے بیماری بڑھ جائے گی یا مر جائے گا. 2 باتیں ہوتی ہیں. یہ بیماریاں ادھر تھیں جو میں نے آپ کو علاج کرنے کے لیے ایک دے دیا، کہ دروازہ کھول دیا کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ پہلا آپ کو انصاف ملے. ٹھیک ہے، اگر مجھے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جانا پڑے، وکیل کی دوسرے کو لگانا پڑے، میں لگا دوں گا، مگر تم آپ لوگوں کو مظلوم ہونے چاہیے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر میری ضرورت، پہلے ضرورت پڑے گی، میں سسٹم دے دیا ہے، تو میری ضرورت پڑتی ہے انگلینڈ میں ہوں گا 24 گھنٹے میں ادھر رہوں گا. اگر میں اسلام آباد 3 گھنٹے میں ادھر رہوں گا، یہ اس لیے زیادہ بتا رہا ہوں، جو فلیٹ ہوگی نیکسٹ میں اس میں چڑھ جاؤں گا. اسلام آباد میں کوئی اور کی جگہ ہوں، گھر ہوں گا، واپس کو کہاں پہ لگا ہوں، چھوڑ کے اس کو ختم کر کے آؤں گا. تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ایس ایچ او نہیں کاٹتا تو آپ لوگوں سب کو میں اعلان کروں گا، بہت سارے بندے ہیں تو وہاں جانا پڑے گا آپ کو اپنا حق لینے کے لیے. ٹھیک ہے، ناجائز اگر پرچہ نہیں کاٹ رہا، کوئی کر رہا، پھر میں آؤں گا، میرے ساتھ جاؤ، میں پوچھوں گا. اس لیے اب تو یہ نوبت آئی گئی، یہ آپ کا اگلا سٹیپ ہے. یہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ کو اپنا حق لینا احتجاج کے لیے ضروری ہے. یہ تب ہوگا جب وہ نہ کرے گا. صحیح کیس ہے، وہ کہتا ہے اے راضینامہ کرو، یہ نہیں کہہ سکتا. وہ وکیل مجھے بتائے گا، نہیں مانے گا، وکیل بتائے گا یہ بدماشی کر رہا ہے، تو پھر ہمیں جانا پڑے گا باہر. میں بھی اس طرح جو ہے نا اس کو جرائم کو روکیں گے اور اپنے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے. جب تک آپ لوگ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ لیگلی ہم دیں گے. یہ لیگلی میں نے دے دیا آپ کو، لیگل جو انگلینڈ میں ملتی ہے، اس پورے پاکستان میں نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. یہ پہلا جو میں نے دیا ہے. انگلینڈ میں چیز ملتی ہے، جو کام نہیں کرتا، کمزور ہے، اس کو ملتی ہے. جو کام پیسے والا اس کو نہیں ملتی. جو غریب ہے، جو گورنمنٹ سے لے کے کھا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو ملتا ہے. آپ لوگ اس علاقے کو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو مل گیا. پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے، ایک بھی ڈھونڈ لیں. تو اس لیے آپ کو بھی باشعور ہونا پڑے گا تو اپنے حقوقوں کے لیے. باقی میں ایک این جی او کھول رہا ہوں جس میں جو دفتر ریپر کھلا تھا ایسے ہی، اس میں تعلیم، صحت، پانی
تو جو آفت آتی ہے زلزلہ اور معذور جو یہ فنڈ ملتی ہے بھائی سے. اگر مجھے فنڈ مل گئے تو صحت تعلیم کے لیے میں سروے کروں گا، پھر ایک فارم بھروں گا، اس کا پورا نظام ہوگا نا. ابھی تو میں اپنے جیب سے دے رہا ہوں، ابھی میں کسی سے چندہ نہیں لے رہا، اس لیے میرے پاس دائرہ نہیں ہے. ابھی میرے اور میرا بیٹا ایک حافظ سرفراز ہے، اس کا، یہ میری بیوی کے کچھ ہے، میری بیٹی کا ہے، باقی بھی میری بیٹیاں بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر زیادہ ضرورت ہے ادھر دیں گے، میں کر لے دوں. میں گھر میں بھی کسی کو زبردستی نہیں دیتا ہوں، سمجھ گئے میری بات. ان کی اپنی مرضی جانتے ہیں، جہاں مطمئن وہ دینا ہے. تو یہ سارے مسئلے ہیں، تو یہ میرا اپنا ہے. اس میں سروے کریں گے. پھر جن کے بچے اسکول جائیں گے ان کو کتابیں جس طرح میں ٹوکن دینے آئیں گے، اسی طرح کتابیں آپ کی گاڑی میں آئیں گی دی دیں گے، یا کسی جگہ ڈڈیال میں آپ کو چٹ دے دیں گے، وہاں سے اپنی کتابیں آپ اسی دکان سے چل دیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقہ کی وہ چٹ ہوگی. جس طرح راشن بھی آپ کو ادھر ملے گا، جو ڈڈیال آرا جٹا، جو دوسری فرینچائز ہے ٹیلینار کی، اس کے ساتھ احساس راشن رعایتی اسٹور. یہ بھی جو احساس کا پروگرام چلا تھا، جو راشن دے رہی تھی، اس کے لیے میں نے بولا کہ آپ کو کہاں سے لیں گے، وہ رجسٹر کرنی پڑتی ہے. رجسٹر ہوگا تو وہ دکان کو پھر ملے گا، ورنہ تو مل سب سسٹم ڈالنا پڑتا تھا. وہ ملے گا، دیکھیں گے آئل ہے یا نہیں تو پھر ملتا ہے. یہ بھی میری ضرورت نہیں تھی، میں کبھی نہیں کھولتا. میں اگر کھولتا تو اسلام آباد کھولتا، بڑی مارکیٹ کھول لیتا. یہ بھی نہیں میں کرتا، میرے اور بہت سارے کاروبار. سمجھ گئے؟ یہ اس فکر آپ لوگوں کو کہ آپ کو فائدہ پہنچے، 1000 روپیہ مل جائے آپ کو، سستا مل جائے جو ہر مہینے کا ملتا تھا. اس وجہ سے یہ کھولی. اب یہ چل رہی ہے، چلتے رہی گی انشاءاللہ. تو یہاں سے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. سیشن بھی آپ کو ملے گا، کتابیں بھی یہاں سے ملیں گی. مجھے سروے کرنا، جو بھی بچے کلاسیں لکھ لی ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اتنی کلاس کی چاہیے، اس کو کتنی چاہیے، یہ اسکول جا رہا ہے. جو نہیں جا رہے ان کو تو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ لے لیتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ سسٹم چلے گا آپ کا تعلیم کا. صحت، اس کے لیے اگر فنڈ ہوا تو ہم اسپتال بھی بنا سکتے ہیں. اگر نہ بھی فنڈ ہوا تو میں اپنی طرف سے، اگر ادھر مل گیا اس کی طرف سے ہوگا، این جی او کی طرف. جی اگر نہ بھی ہوا تو میں اپنی طرف سے ایک فارمیسی کھول دوں گا. جی دوائیاں لے لیتے ہیں، وہ میں خود کھول دوں گا. خود کھول کے وہ آپ کو لاگت قیمت پہ لے گی. ٹھیک ہے نا؟ جو لاگت ہے نا اس میں دوسرا منافع نہیں لے گی. اگر ہمارے پاس فنڈ آ گیا، یہ نظام ایسے ہی چلے گا. اگر ہمارے پاس پیسے آ گئے، فنڈ آ گیا، پھر ہم سبسڈائز کریں گے. جس طرح دکانوں پہ نہیں لگا 10% آف، یہ لاگت قیمت پر پھر 10% 20% آف کر دیں گے. سمجھ گئے؟ جب فنڈ ختم ہو گیا پھر ادھر چل رہا، تاکہ وہ کیمسٹ چلتی رہے، خود چلتی رہے. جو رجسٹر ہیں اس کے ساتھ جن کی ہے نا کمپیوٹر سسٹم میں، جن کا سروے ہو چکا ہے وہی لے سکیں گے، باقی قریب نہیں لے سکیں گے. جو رجسٹر ہوں گے وہی لیں گے. اس طرح آپ جائیں گے دوسری کیمسٹ میں خریدیں گے تو وہ تو پروفٹ لگائے گا، آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. یہاں آپ کو کم، ویسے ہی کم دینے پڑیں گے. اگر فنڈ ہوا تو پھر اس طرح ہم کم کر دیں گے. اگر زیادہ فنڈ ہو 30% بھی ہو جائے گا، وہ اس کو نہ تھوڑا سا دینا پڑے. اگر زیادہ فنڈ ہو جائے وہ مفت بھی ہو سکتی ہے، مگر جب فنڈ ختم ہو وہ ادھر چلی جائے گی، تاکہ وہ محتاج نہ ہو کسی کی. جو دوائیاں والی جو کیمسٹ ہے، فارمیسی، یہ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ خود ہی چلے، سرکولیشن کبھی بند نہ ہو. اس کے لیے کہ وہ لاگت پر دے گا تو بس چلتی رہے گی، اس کو پیسے آتے ہیں پھر دوبارہ لے لے گا. اس میں پروفٹ نہیں دیے گا کسی سے. تو اگر ہوئے سب فنڈ تو وہ جسے سیل لگتی ہے ایسے ہی ہم سیل لگا دیں گے. ان کو 10%، سب کو 10% نہیں ملے گی. 20% کیا تو 20% مل جائے گی، وہ سستے مل جائیں گے. اگر زیادہ فنڈ ہو جائے فری بھی کر سکتی ہیں جب تک فنڈ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے فنڈ ہوگا ایسے ایسے کام کریں گے. یہ ہو گیا. اس کے بعد پانی ہے. اگر آپ کے گاؤں پورے میں پانی نہیں ہے تو پھر آپ کو ترپین جو لگاتے ہیں نا، جو غریب ہیں نا جتنے، اگر جس طرح یہ نہیں جس طرح اس کا مطلب وہ سارے پاکستان کے لیے ہے. جو این جی او، یہ فقط ڈڈیال کے لیے. یہ جو میرا فنڈ ہے میں صرف ڈڈیال میں کرواتا ہوں، وہ میں ایسے نہیں کر سکا، میں سارے پاکستان کے لیے. وہ اس میں ترپین لگا دیں گے، ان کی پائپنگ کر دیں گے، ان کو پانی دیں گے، آگے آپ چلائیں جس طرح چلانا ہے آپ کا سسٹم. اس کے بعد ختم ہو جائے.
اس طریقے سے پانی کو کر دیں گے. یہ اگر آفت آ گئی ہے، کوئی زلزلہ ہو گیا، مکان گر گئے، تو پھر اس کے لیے بھی ہم فنڈ ادھر ملے تو ہم ان کی سپورٹ کریں، جو بھی کر سکتے ہیں، مکان بنا دے سکتے ہیں، کچھ ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے واپس کو، تاکہ ان کی جو زندگی اسی طرح ہو جو پہلے. یہ بھی ہوگی. معذوروں کے لیے فنڈ ملتی ہے، ان کے لیے وظیفے لگا دیں گے، تقسیم کر دیں گے جہاں جہاں دینے ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے. جیسے فنڈ ہوگا وہ تقسیم ہوگی. میں ابھی سارا تقسیم کرتا ہوں. 800 خاندان میں تقسیم کر دیا، پیکج بنا دیا. پچھلے سال 500 تھے، 6,000 سب کو دے دیا. کسی کو نہ کم دیا نہ زیادہ دیا. میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کسی کو، سمجھ گئے. میں تو وہی جانتا ہوں. اب ان کے گھر آگے ان کو جانا لگوں گا کہ ان کے گھر بیٹھا ہوں. باقی یہ لسٹیں لکھتے ہیں، ان سے میرا کانٹیکٹ رہتا ہے. وہی مجھے کانٹیکٹ کریں گے، وہی کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کب آ رہا ہوں، کب جا رہا ہوں، بندے اکٹھے کرو. ان کو تو جان پہچانا ہو جاتی ہے. باقی میں کسی کی نہیں جاتا. میں کبھی کسی کو کال ہی نہیں کرتا، مجھے ہی کرتی. سمجھ گئے. اب حالات آپ کے اتنے خراب ہو گئے. پچھلے سال مجھے 20 سے 40 کالیں آئی پیکج کے لیے. اس سال 2 دن تک کال ہی فون بند ہی نہیں ہوا تو میں کسی کو جواب ہی نہیں دیتا. بند ہو تو میں جواب دوں گا، میں جواب ہی نہیں آیا. اتنے بندے کے حالات خراب ہو گئی. باہر 300 کاپیاں جمع ہو گئی ہیں. میں ان کو دے نہیں سکوں گا، مگر جمع کروا رہے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں. پچھلے سال کیا حالات تھے، آج کیا حالات تھے. اس سے اگلے سال اور خراب ہو جائیں گے. شاید کسی کے پاس کھانا ہی نہ ہو. بچوں ایک دن کھائے ایک دن نہ کھائے. یہ حالات ہو گئی ہیں. اس لیے کہ یہ بہت بھیانک آ رہا ہے مسئلہ. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، کم از کم اس ایریے کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی، مدد کی، تاکہ ان کو بچا لیں کسی طریقے سے کہ یہ ان کے بچے کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو ملتی ہے. سمجھو اس پہ ہم کام کریں گے. اس کو تو کہیں لنگر لگا دیں، ایریے ہی نہیں. جب نہیں ہوگا کھانا تو پورا کھانا پڑے گا نا. کوئی نظام نکالنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کی جو بچے چھوٹے ہیں، اگر پورا دن کھانا نہیں کھائیں تو ختم ہو جائیں گے. اچھا گل میں سنا کٹھاڑ بازار گیا سا نجابت مارا کوئی کچھ سنا میں اس نے دکانہ میں گیا ہے ضرور لے رہا تھی بچے کچھ نہ پکھے سکتے رہے. میرا مجھے تو کوئی پتا، میں تو سادہ فون رکھا اور فیس بک کا بھی رہنا. مجھے کسی نے میں کسی کا نام نہیں لکھا، جس نے میں لگا. اچھا تجھے لگانی پڑتی ہے نا. صرف آپ نے ہمارے گاؤں کا نام. میرے صاحب بات سنے نا، یہی تو آپ کا مسئلہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں جو آواز بلند کرنی پڑتی ہے گورنمنٹ تک پہنچانی، اس بےزتی والی کون سی صحیح بات جو ہے وہ بتانی پڑتی ہے. میری میں صحیح بات بتائیے. میں کسی کے بچے نہیں سوئے، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کسی نے مجھے بتایا کسی بندے نے. یہ بات جو ہے میری بات سنیں نا، یہ بات فیس بک پر نہیں جانی، یہ ہمارے لیے میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. اس سے بہتر ہے بھوکا مر جائے تو میری بات سنیں نا. میں سنتا ہوں. آپ ادھر بیٹھے ہیں، ویڈیو لگے گی تو آپ کیوں آئے ادھر؟ میں اسی لیے آیا ہوں. میں یہ کہتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے خبر دی، میں نے کسی کا نام نہیں لکھا. میں نے کہا وہاں جاؤں گا، بچوں سے ملوں گا، ان سے حالات پوچھیں گے کہ اگر بچے بھوکے سوئے تو آپ کی عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں کچھ عزت نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہاں آئے بیٹھے تو مجھ سے پیکج کیوں کریں؟ یہ بیچتی آپ کی نہیں لگے گی ویڈیو ساری. یہ میں بتا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ کو، یہ ویڈیو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. نہیں دے سکتا. 800 لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، کیسے دوں گا آپ کو؟ وہ تو ٹھیک ہے، نہیں میں یہ بات کر رہا ہے نا. آپ نہ دیں. آپ کو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے یہ بات آپ کو بتا میں آپ کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو خبر نہ ہو. خبر نہ ہوتی جو 2 بار لے کے میں سن کے کیسے پکڑوں گا؟ 800 خاندان ہے، میں جانتا ہوں. آپ جن کو دے سکتے ہیں ان کو دے نا. کیوں دے؟ یہ تو میری مرضی. آپ کون ہے بتانے والے مجھے؟ نہ دے تو آپ کی مرضی. میں بتا رہا ہوں، سسٹم بنا رہا ہوں تاکہ یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک کمیٹی تو بنائی ہوئی اسی میں سمجھنا اس کا. کوئی کمیٹی نہیں ہے میرے، میں اکیلا ہوں. اپنی طرف سے دے رہے ہیں. اپنی طرف سے دے، جیب سے دے رہا ہوں. جیب سے دے رہے ہیں، اپنے خاندان کی طرف دے رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی خوشی. میں اس کی ان کے پاس کیسے پہنچتا، ان کے کیسے اندر جا، میں جانتا ہی نہیں ہوں. 800 خاندان ہے، 3500 خاندان ہے. خاندان ہے. دگیال میں غریب غریب، یہ بتا رہا ہوں.
یہ آپ لوگ آئے ٹھیک تو میں NGO ان کے لیے کھول رہا ہوں, میں لوگوں کو دکھاؤں گا نا یہ کام کر رہا ہوں, نہیں کروں گا تو میں مجھے کیسے چلنا پڑے. آپ اس آپ ان بینک کو دیں گے تو خود بخود وہ آپ کا نام آ میں نام کیا کروں گا نام کو, میں نے آج تک ووٹ نہیں مانگی, خود نہیں ووٹ ڈالی. لوگ تو کاروبار کرتے ہیں, آپ کہاں کی بات کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, یہ کاروبار تو ٹھیک ہے, آپ دے رہے ہیں تو آپ کی بڑی شوقید ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے بتایا, میں نے آواز پہنچائی ان کی, اس جو MLA ہے اس کو لکھا کہ گورنمنٹ PDM نے بچے بھوکے رہے ہیں تو PDM نے اس ملک کو خراب کر دیا. یہ جو ہے MLA تحصیل گٹیال کا بے خبر ہے, اس کو سوچنا چاہیے ان بچوں کے لیے. یہ بولا ہے میں نے, یہ لکھا ہے, وہ ذمہ دار ہے. آپ کی عزت کون سی ہے جو روٹیاں تو آپ کے پاس ہے نہیں, لوگ پکڑ کے مارتے ہیں, آپ کے پاس عزت نہیں. عزت اس سے نہیں ہوتی سب کچھ اللہ دیتا ہے ہم کو. میں بولتا ہوں آپ کے پاس ہے اس لیے باتیں کرتے ہیں نا. یہ ہمارے بھائی ہے, ماں کو بھتیجا ہے, انگان جانے والے وقت میں تو آپ کو پتا چلے گا نا جب روٹی نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہا, بھی دے گا. اللہ ہی دیتا, میں تو نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جب ظلم ہوتا ہے میری بات بھی سنے نا, جو رزق اللہ نے لکھا نا وہ ملے گا آپ کو. مجھے پتا, ہمارے پیغمبروں نے بھی جو ہے مفاقے دیکھے ہیں. لوگوں نے جو خودکشیاں کی تھی اس کا کیا ہوا؟ خودکشی کیوں کرے؟ کیے پیپل پارٹی کے دور میں لوگوں نے بچوں کے ساتھ چھلانگے لگائے, کھانا نہیں. اپنی موت رحم کرے, اس کے بھوکا. میں یہی کہہ رہا ہوں, جب آپ کے پاس کھانا نہیں, بچے بھوکے میں کیسے دیکھے کہ خودکشی کرے گا نا. آپ یہاں بیٹھے نا ایک گاؤں میں, وہ تو شہروں میں دیکھے بڑے بڑے میں, فیصل آباد دیکھے آپ, وہاں خودکشیاں ہوئی, ملتان میں خودکشیاں ہوئی, لاہور میں خودکشیاں ہوئی. یہ بتا رہا ہوں اللہ کو, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس گاؤں میں بیٹھے ہیں, آپ کو اس گاؤں کا علم ہے, باہر نہیں علم. میں یہ کہہ رہا ہوں جب روٹی نہیں ہوگی, یہ واقعہ ہو گیا, میری بات سنیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ نہ لے, ان کو بھی لے جائے, میں واپس چلا جاؤں گا. نہیں میں چلا جاؤں گا, میں زبردستی دینے تو نہیں آیا. میں تو صرف بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فیس بک پر لانا پڑتا ہے, فیس بک سوشل وہ تو کچھ نہیں نہ دیں گے آپ دیں گے. میری بات یہی تو آپ کو بات نہیں, آپ کو شعور نہیں ہے. شعور ہوتا تو یہ بات کرتے نہیں. کس کو مانگیں گے, کس کے پاس جائیں گے, اس کا نام لکھا ہے, MLA کا نام لکھا ہے. وہ MLA کیا دے گا, اور نہیں دے گا, اس کو بیزتی تو ہو گیا, اندر ووٹ تو نہیں ملے گی نا. اسے پوچھیں گے نیکسٹ ٹائم, تو دوستا کیا ہے, اسے کیتا ہے کہ بچے سٹے یہ MLA پھر کہ میں آئی سکنا دے سکنا, تو وہ بھی تو کری سکنا نا. دوبارہ آ جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے, آ جائیں گے. یہ بار بار آتے ہیں, آج کا مسئلہ معاملہ نہیں ہے, آج سے 50 سال کے پہلے کا یہ معاملہ. یہ تو آپ چلائیں نا مسئلہ, یہ میرا مسئلہ ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کو دکھ ہوا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ آپ کی عزت خراب ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. میں جو اپنا جو فرض سمجھا, پتہ چلا ایک بچہ بھوکا جو ہوا ہے تو 100 بچے آگے بھوکے ہوں گے, روٹی نہیں ملے گی ان کو, تاکہ اس والوں تک خبر پہنچے. میری بات سنے نا, تو آپ مجھے جانتے نہیں نا. جب میں ہوا نا تو اٹھایا نا, اس کو بتایا نا, 2-4 بار دوں گا نا, میں پوری پبلک لے کے باہر روڈ پہ چلا جاؤں گا, جدیال کو بند کر دوں گا. میری بات سمجھے نا, آپ مجھے سمجھتے نہیں. میں نے وکیل دیا, وہ 600 جو نہیں کٹا, میں ساری پبلک کو جب تھانے میں کھڑی کر دوں گا. حق اپنا مانگوں گا, آپ حق نہیں مان سکتے, بھاگتے ہیں آپ. یہ مسئلہ ہے آپ کا. میں حق سے مانگتا نہیں, میں نہیں سمجھا کہ میری بےزتی ہوگی, میں تھانے میں بند کر دیا. میری بات سمجھیے, میری عزت نہیں ہے. کیوں نہیں, میری بات سنیں, پوری بات سنیں, میں بتاتا ہوں میں کیا کیا. میرا دفتر بند کیا, غیر قانونی بند کیا, میرے کو ثبوت موجود تھے. افسر شہید کا جلسہ تھا, وہاں لارڈ میر شفیق شاہ آیا ہوا تھا, میں اس کو ملنے گیا تو میرے پاس ثبوت تھی. پہلے میں اندر گیا, پروٹوکول دی, میں بیٹری چارج کرنے گیا, وہ کہنے لگے, میری بات سن دے لیں. واپس گیا میں تو کہتے ہیں تو پولیس سے اجازت لینی پڑی. میں 5 منٹ پہلے تو کوئی قانون نہیں تھا, اب کیسے قانون, انہوں نے دیکھا نا, اس کو اندر نہیں آنے دینا. میں کہا مجھے بتاؤ کیوں, کہنے نہیں پڑے, میں مجھے بتانا پڑے گا, میں دہشت گرد ہوں, میں چور ہوں, میں ڈاکو ہوں. تو پہلے تو میں اندر 5 منٹ بیٹھ کے کچھ نہیں تھا. کیوں, میں اکیلا تھا, میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا, اکیلا. میں نے اس سے کہتا ہے لینی پڑے گی,
میں کہا تم کون ہو مجھے اجازت دینے والا؟ وہ میرا لیڈر ہے، میں UK کا ہوں، میں اس کو ملنے ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ DSP بیٹھا ہوا تھا، میری بےعزتی نہیں ہوئی، مجھے باہر نکالا ساروں نے، کچھ بدتمیزی نہیں کی، آگے سیکشن جو کر رہا تھا کہتا گاڑی میں بیٹھ، میں نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے ساتھ کیا، کہتا شریف آدمی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، کہتا تھانے جانا پڑے گا۔ تھانے گیا تو وہ تو کہیں اور جا رہا تھا، میں کہا ادھر جانا ہے، میں جب کر جاؤں گا، باہر چلا چھلانگ لگا دوں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم ادھر بندے کو اتارنا ہے، واپس جب واپس آئے، میں تم نے مجھے کڈنیپ کر کے لایا۔ منشی ادھر بیٹھا جانتا تھا مجھے، اس کو کہا لکھو درخواست، اس نے کہا نہیں لکھوں گا۔ وہ کہتا تجھے لکھنا نہیں تھا، میں خود لکھی اس نے۔ میں کہا تو کڈنیپ کر کے آیا ہے، مجھے لایا ہے، میں ڈرا نہیں ہوں۔ جا کے مجھے کہتا اس کو اندر کر دو، اندر کر دیا۔ وہاں 60 خواتین آپ سے بہتر ہیں، باہر آ گئی، اور بھی آ رہی تھی، رو رہی تھی کہ اس کو کسی نے بتایا کہ اس کو مارا ہے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر میرے لوگ بھی PTI کے آ گئے، میں نے باہر سے کال لگوا دی، IG کی کال لگوا دی، تو میں 1 گھنٹے میں باہر ہو گیا۔ تو میں نے اپنے حق کے لیے ڈرا نہیں ہوں، اگر مجھے پیٹتے تو مجھے فکر نہیں تھی، یہ میرا حق ہے۔ آواز بلند کی، آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ لگاؤ ہماری بےعزتی ہوگی، تو میری بےعزتی نہیں ہوئی، جو پورا حل میں خراب کر دیا، اس کا جلسہ ہی خراب کر دیا۔ میں نے جلوس سے نکالا، پیچھے گیا دفتر بند کرنے کے بعد، اس کو بولا کھولو، نہیں کھولا، تو میں اس SDM کے دفتر کے باہر جا کر یہ کہنے پر انٹرویو دیا، گالی دی ہے مجھے، بھاگ گیا۔ یہ ہوتا ہے اپنا باز، یہ ہوتا ہے احتجاج، یہ نہیں ہوتا کہ ہماری بےعزتی ہوگی۔ بےعزتی کرتے کرتے کچھ کہتے ہیں ہماری بےعزتی ہوگی، بیٹی ہوگی۔ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ بات کرتی ہوں؟ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اگلی بند کر دوری ایک کسی کا ایجنٹ ہے بندہ، سمجھ گئے ہو؟ دوری بری اس کی کٹی رہوں، دوری بچے آپ کا پھر ایک بار ماری کے چلا، ایک بار پھر مار کے میرے کھڑی کر نہ وہ رہن دیو نا اور نویں بناؤ نا، چھوڑ دیو نا۔